मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने फरमाया इंसान जल्दबाज है और इसे कोई मुसीबत पहुंचती है तो बेसब्री में चला जाता है, खुशी पहुंचती है तो इतराने लगता है। ये अल्लाह ने नाफरमानों की और वो लोग जो मज़हब को फॉलो नहीं करते, अल्लाह रसूल को फॉलो नहीं करते, उनमें ये चीज़ कॉमन है। कुरान में ये मज़मून और भी जगहों पे अल्लाह ने बयान किया है। जैसे एक जगह आता है ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैर, अल्लाह फरमाते हैं इंसान दुनिया परस्ती से कभी थकता है ही नहीं, और मिले और मिले और मिले, ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए। इंसान की इस बारे में ब्रेकें फेल हैं। यही वो मादा परस्ती है जो इस वक्त दुनिया को सिखाई जा रही है और इसी को कामयाबी का नाम दिया जा रहा है। हालांकि ये नाकामी है, ये कामयाबी नहीं है। इसमें आपका पेट कभी भी नहीं भरेगा। तो अल्लाह ने दूसरे मकाम पे भी फरमाया कि इंसान का पेट कभी भी नहीं भरता, ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले। और वइम मस्सहु शर्रु फयऊसुन क़नूत, जब मुसीबत पहुंचती है तो मायूस होता है और उसके चाल ढाल से, लबो लहजे से झलकता भी है कि ये नाउमीद हो गया है। और ज़ाहिर है नाउमीदी में इंसान डिप्रेशन में जाता है और डिप्रेशन जब बढ़ती है तो आखिरी अंजाम क्या होता है? खुदकुशी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये जो बीमारी है ना, खुदकुशी, डिप्रेशन, ये नाफरमानों की बीमारियां हैं, ये नेक लोगों की बीमारियां नहीं है। नेक को अगर कभी डिप्रेशन या होगी ना कोई, तो किसी जिस्मानी बीमारी की वजह से, नींद नहीं हो रही कई कई दिनों से किसी की, वो तो जाहिर है फिर पागल होगा ना। तो नाफरमानों को जो दुनिया में अजाब मिलता है, वो अजाब क्या है? खुशी में आपे से बाहर, तकब्बुर, दूसरे पे धौंस जमाना, गरीबों को ऐबदार समझना। आप देख लो ना, ऐसे कितने केसेस हमारे पास आए हैं। रिश्तेदारों से मिलते थे, दोस्ती थी, जब पैसा आ गया ना तो गरीब रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दिया, लिफ्ट कराना छोड़ दिया। अब वो रहने के लिए घर में आते हैं तो बोझ लगते हैं, यार ये किस किस्म के लोग आ गए हमारे घर, गरीब। हम दुनिया को क्या दिखाएंगे कि यार ये हम लोग के रिश्तेदार हैं। ये दिमाग ऊपर से क्या हो गया? ख़राब। और ये मसला ज़्यादा बढ़ता है ना तो गरीब माँ बाप भी बुरे लगने लगते हैं। फिर ज़्यादा तकब्बुर पैदा होता है ना, तो एक बेटा ज़रा कुछ ओहदा मिल गया, कोई बड़ी सीट पे चला गया, अब उसके धोती बनियान में अब्बा आ गए मुलाकात के लिए उसके ऑफिस में। इसको शर्म आ रही होती है अपने अब्बा से मिलते हुए दोस्तों के सामने। अम्मा से मिलते हुए शर्म आ रही होती है क्योंकि गांव की हैं, देहात की हैं, गरीब हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? तकब्बुर से इसकी ऊपर की खोपड़ी बिल्कुल आउट हो गई है कि अपने माँ और जिसने तुझे जना है, बाप जिसके पानी से अल्लाह ने तुझे पैदा किया, तेरी उसके सामने क्या औकात है? आज तुझे कोई ओहदा मिल गया तो अब बाप को बाप कहते हुए शर्म आ रही है, माँ को माँ कहते हुए। ये होता है बाज़ लोगों के साथ। कोई ओहदा मिल जाता है तो अपने गांव की जो पुरानी बूढ़ी अम्मा है ना, देसी अम्मा, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं होती। जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको देसी घी में बू आती है। जो ज़्यादा हाई लेवल के बच्चे होते हैं ना, ज़रा बर्गर फैमिलियों के, उनको देसी घी में क्या आती है? बू। गाय और भैंस के दूध में उनको आती है स्मेल, उनको डब्बे का दूध चाहिए। तो जैसे उनको खानों में देसी खानों से नफ़रत हो जाती है, इसी तरह उनको देसी रिश्तेदारों से भी नफ़रत हो जाती है। अब उनको अम्मा भी वो स्टाइलिश चाहिए। अम्मा कह रहे हैं ये वाली अम्मा अल्लाह किसी तरह कैंसिल हो जाए, हमें दूसरी अम्मा चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? गरीब रिश्तेदारों में गरीब भाई बहन बुरे लगने लगते हैं। यार ये आ जाते हैं, मुसीबत बन गए हमारे लिए। यार अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, अल्लाह ने हमें जिन लोगों में सोहबत दी ना, बड़े ख़ानदानी लोग हैं वो। मैंने जिन उलमा की सोहबत उठाई है, मैंने उनकी ज़िंदगियों को एक एक लम्हे नोट किया है। वो समझते थे कि ये पागल है, लेकिन हकीकत में इतने पागल हम थे नहीं जितने वो हमें समझ रहे थे।
ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ اللہ نے کو بہت اونچا مقام دیا تو اپنے بھائیوں کو، جو غریب بھائی ہیں، ان کو پہلے سے زیادہ عزت دینا شروع کر دی تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ بدل گیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ مضمون بھی میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. لوگ اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لو، جب تک آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نا تو لوگ آپ کو متواضع ہی سمجھیں گے. لوگ سمجھیں گے یہ ٹھیک ہے. جہاں آپ کے پاس عزت، دولت، شہرت آئی تو پھر آپ کو پہلے سے زیادہ حساس ہونا پڑتا ہے. اس کی میں نے ایک مثال دی تھی، لیکن لوگوں کو، پبلک کو وہ مثال سمجھ میں نہیں آئی، خواتین کو تو بالکل بھی نہیں آئی. میں دوبارہ مثال دیتا ہوں. دیکھو، آپ کا اپنی اماں کے ساتھ سلوک جیسا بھی چل رہا ہو اچھی بات ہے، لیکن جس دن آپ کی شادی ہوتی ہے نا، اب آپ کی اماں کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک عدد دلہن آ گئی ہے. اب اماں ہو جاتی ہے سینسٹیو. سمجھ رہے ہو؟ اماں کیا ہو جاتی ہے؟ سینسٹیو. تو دولہے، گالی نکل رہی تھی واپس لے گیا میں. اس دولہے کو چاہیے شروع کے دنوں میں ابا اور اماں کو خاص طور پہ، ابا اتنے سینسٹیو ہوتے نہیں ہیں، اماں کو خاص طور پہ یہ باور کرائے کہ میرے دل میں آپ کی جگہ اس سے زیادہ ہے. یہ شروع کے دنوں میں بہت زیادہ ماں حساس ہو گئی ہوتی ہے کہ پالا میں نے، کمبخت پراٹھے بنا بنا کے میں نے کھلائے، ساری زندگی نہلاتی دھلاتی رہی، اسکول کے لیے تیاری کراتی رہی، اب اس کی بیگم آئی ہے تو اب یہ اسی کا ہو کے رہ گیا ہے. بہت ساری ماؤں نے کہا ہم تو ایسے نہیں ہیں. بھائی آپ بھول گئی ہو جب آپ کے بچے کی شادی ہوئی تھی، یا بچے کی شادی ہوئی نہیں ہے؟ جب ہوگی تو پتہ چلے گا. دل پہ آرے چل رہے ہوتے ہیں ماں کے بعض دفعہ. لیکن اگر بچہ شروع میں یہ باور کرا دے کہ بھائی میں تبدیل نہیں ہوا، تو شروع کے دن ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ ماں کے دل میں نا ہوتا ہی ہے یہ، کیونکہ اب اس کو پتا ہے کہ پہلے تو اس کی زندگی میں کوئی تھا نہیں نا، اماں ہی تھیں جن کی خدمت کرنی تھی. اب اس کی زندگی میں ایک دوسری عورت آ گئی ہے. تو ماں یہ دیکھتی ہے کہ یہ بدلا تو نہیں ہے، کہیں چینج تو نہیں ہو گیا. تو شروع میں پھر ماؤں کے دلوں میں غیرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ایک حسد بھی پیدا ہو سکتی ہے، شیطان کو موقع ملتا ہے. تو ایسے میں بچے کو پر یہ لازم ہوتا ہے کہ بھائی اپنی بیگم کو بھی بتا دے کہ دیکھو میں شروع میں اپنی اماں کو تھوڑا زیادہ فیور کروں گا. میں جذبات ہے نا، بالکل ایسا ہی ہے کہ میں دوسری مثال نہیں دوں گا، پھر وہ غلط رخ پہ لوگ لے جائیں گے اس کو. تو یہ بات میں نے سمجھائی تھی کہ تاکہ اس سے تمہارے گھر سیٹ ہو جائیں. اس پہ اتنے لوگوں نے کلپ بنا کے نیچے گالیاں دی. کیوں؟ ماں تو خوش ہوتی ہے، یہ تو اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے، بیوی کو لے کے گھومنے پھرنے لے. مائیں تو خوش ہوتی ہیں. بھائی وہ خوش تو ہوتی ہیں، ہوتی ہوں گی، ہوتی نہیں ہے، لیکن بہرحال خوش ہوتی ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا انسان کو جب کوئی چیز مل گئی نا، اب اس میں پھر انسان کو اپنا ایکسٹرا کچھ ٹائم دینا پڑتا ہے. سمجھتے ہو؟ یہ شو کرانے کے لیے کہ میں بدلا نہیں ہوں، یہ کرنا پڑتا ہے یہ. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، جب کسی رشتہ دار کے پاس پیسہ آ گیا تو اب دوسرے رشتہ دار یہ چیک کرتے ہیں بدلا تو نہیں ہے، تو آپ کو الگ سے ان کو پروٹوکول دینا پڑتا ہے کہ میں بدلا بالکل بھی نہیں ہوں. آپ کے پاس دولت آ گئی، ابا وہی غریب کے غریب، اماں وہی غریب کی غریب. اب باپ سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ پیسہ آنے کے بعد بیٹا بدلا تو نہیں ہے. جب تک پان گٹکے کے پیسے نہیں تھے مانگتا رہتا تھا، محتاج رہتا تھا میرا. اب یہ اس کی جاب لگ گئی ہے، اس کی پیسوں کی ریل پیل ہو گئی ہے، تو اب ابا سینسٹیو ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ایسے موقع پہ بچوں کو نہیں پتا ہوتا، بچے وہی رویہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ابا پتہ نہیں بدل کیوں گئے ہیں. بھائی ابا نہیں بدلے، ابا کو اب شیطان بھی ورغلا سکتا ہے، ان کے دل میں بھی وسوسے آ سکتے ہیں. بھائی پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، اب تو اس کے 2 پھول لگ گئے، اب تو یہ بڑی کرسی پہ جا کے بیٹھنے لگا ہے، اب تو اس کے پاس پیسہ بہت آ گیا. تو ایسے موقع پہ اولاد پر یہ لازم ہے کہ ایکسٹرا اچھا سلوک کرے ابا کے ساتھ، الگ سے اضافی سلوک کرے، ابا کو یہ باور کرائے ابا میں بدلا نہیں ہوں، میں پہلے سے بھی زیادہ آپ کا غلام بن گیا ہوں. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے بھائی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیوں؟ اللہ نے نافرمان کا بتایا جہاں پیسہ آئے گا اس کی کھوپڑی کیا ہوگی؟ آؤٹ. اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ چینج ہوگا. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. کن کے ساتھ نہیں ہوتا وہ آگے میں بتا رہا ہوں، وہ اللہ نے بتایا. میں کیوں بتاؤں جب اللہ نے خود بتا دیا ہے؟ کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں تبدیل ہوتے، میجورٹی تبدیل ہو جاتی ہے. سیاستدانوں کو دیکھو نا، پہلے غریبوں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ان کے ساتھ گٹکے کھا رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، پی کے پھینک رہے ہیں ایک دوسرے کے منہ پہ بے تکلفی میں،
نہیں بھائی ماشاء اللہ ہمارا لیڈر کتنا متواضع، جہاں کرسی آئی اس کے بعد سلام کرنا بھی چھوڑ دیا. ایسے چینج ہوتے ہیں نا جیسے پہچانتے ہی نہیں کون بھائی کون ووٹ، کس نے ووٹ دیا، کیڑی دیگ. ایک آدمی ڈوب رہا تھا پانی دریا میں، کسی نے کہا منت مان لے کہ 2 دیگیں چڑھاؤں گا اللہ کے نام پہ. کنجوس تھا، منت مان نہیں رہا تھا. جب مرنے ہی لگا تو اس نے کہا چلو یار 2 دیگیں چڑھائیں گے اللہ کے نام پہ، اگر اللہ تو نے بچا لیا. ایک لہر آئی اس کو نکال کے باہر رکھ دیا. جیسی باہر آئے کہہ رہے کیڑی دیکھ. دوسری لہر آئی واپس اندر. اب اندر گیا کہہ رہے بھائی میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھے چاول کی یا نمکین چاول، پوچھنے تو دیتے. تو جو مطلب پرست لوگ ہوتے ہیں ان کا رویہ اس طرح سے فوراً چینج ہوتا ہے. جہاں مطلب ہے پیچھے چلے جا رہے ہیں، مطلب نہیں ہے 2 ٹکے کی ویلیو نہیں دیتے. تو سیاست دانوں کو دیکھو ہم یہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے، اس کے بعد آپ ذرا لفٹ تو کراؤ ان کو جا کے، چلو بھائی نکل کون ہے، پہچانتے بھی نہیں. سارے نہیں ہوتے لیکن بہت سارے اکثر تو ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اللہ نے انسان کے بارے میں بتایا کہ انسان مطلب پرست ہے. جب خوشیاں آتی ہیں پیسہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے، اتراتا ہے اور کہتا ہے میرے ساتھ. یہ بار بار اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتا ہے ہاذا لی، یہ تو ہونا ہی تھا، میں اس کا مستحق ہوں.